یہ بات آپ سنیں، آپ کا یہ مقام ہے۔ حضرت محمد بن سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں، اپنے والد سے روایت کرتے، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آقا علیہ السلام کے گھر تشریف لائے تو اجازت طلب کی، اندر آنے کے لیے اجازت طلب کی۔ تو اس موقع پر آقا علیہ السلام کے ساتھ کچھ قریش کی خواتین تشریف فرما تھی، اونچی آواز میں، میرے آقا لجپال تھے، گفتگو کر رہی تھی اونچی آواز میں۔ جب ان کو پتہ چلا کہ فاروق اعظم نے اجازت طلب کی، وہ تشریف لا رہے ہیں، خواتین اٹھ کر کھڑی ہوئی اور فوراً پردے میں چلی گئی۔ تو اس پر میرے آقا مسکرانے لگے، میرے آقا مسکرانے لگے کہ خواتین اس قدر فاروق اعظم سے ڈرتی ہیں، اور میرے آقا اس قدر مسکرائے کہ دانت مبارک سے میرے آقا نے جو تبسم فرمایا، میرے آقا کے دانت مبارک نظر آنے لگے، اس قدر میرے آقا نے تبسم فرمایا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ان عورتوں پر، فاروق اعظم سے میرے آقا نے فرمایا کہ میں ان عورتوں پر حیران ہوں، یہ میرے پاس بیٹھی تھی، باتیں کر رہی تھی، خوب خوش تھی، لیکن جب انہوں نے تمہاری آواز سنی چھپ گئی۔ فاروق اعظم نے فرمایا کہ اے اپنی جان کے دشمنوں، اب دیکھیں فاروق اعظم کا عشق دیکھیں۔ میرے آقا نے تو فاروق اعظم کی جو جرأت تھی، جو شجاعت تھی، جو رعب تھا، دبدبا تھا، اس کی تعریف کی، لیکن فاروق اعظم کا ادب دیکھیں۔ فاروق اعظم عرض کرتے ہیں، اس موقع پر خواتین کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے اپنی جان کے دشمنوں، تم مجھ سے ڈرتی ہو، رسول اللہ سے نہیں ڈرتی، مجھ سے ڈرتی ہو، رسول اللہ سے نہیں ڈرتی۔ اس موقع پر خواتین نے تو جو جواب دیا کہ ہاں ہم آپ سے ڈرتی ہیں، آپ رسول اللہ کے مقابلے میں ذرا طبیعت کے بہت سخت ہیں۔ یہ تو خواتین کا جواب تھا۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا عمر، یہ خواتین آپ سے کیسے نہ ڈریں؟ آپ کا مقام تو یہ ہے کہ جب آپ آتے ہیں، آپ کو دیکھ کر شیطان اپنا رستہ بدل لیتا ہے، شیطان اپنا رستہ بدل لیتا ہے، آپ کے سائے سے شیطان ڈرتا ہے۔ آپ کا یہ مقام و مرتبہ ہے تو یہ خواتین آپ سے کیسے نہ ڈریں؟ محترم حضرات، یہ ہے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا مقام، یہ ہے آپ کی عظمت کہ اتنی آپ کی جرأت تھی، بہادری تھی، یہ آپ کا مقام تھا۔ اسی طرح ایک دفعہ ایسا ہوا، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، بڑی دلچسپ حدیث پاک ہے۔ آقا علیہ السلام کی راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا، میں نے خود کو جنت میں پایا۔ میرے آقا نے فرمایا میں نے خود کو جنت میں پایا، تو وہاں میں نے ایک محل کے کونے میں ایک عورت کو وضو کرتے دیکھا۔ ایک عورت کو، جنت میں ایک محل تھا، اس کے ایک کونے میں ایک عورت وضو کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا اس خاتون سے کہ یہ محل کس کا ہے جنت میں، یہ محل کس کا ہے؟ تو جواب ملا یہ عمر فاروق کا ہے، جواب ملا یہ محل عمر فاروق کا ہے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں میں نے اندر جانے کا ارادہ کیا، بس مجھے عمر کی غیرت یاد آ گئی، عمر کی غیرت یاد آ گئی، اس لیے میں الٹے پاؤں لوٹ آیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رونے لگے، عرض کہ یا رسول اللہ میں آپ پر بھی غیرت کر سکتا ہوں؟ اب ایک طرف تو میرے آقا فاروق اعظم کی غیرت بیان کر رہے ہیں، دوسری طرف فاروق اعظم رونے لگے، یا رسول اللہ میری کیا جرأت ہے کہ میں آپ پہ غیرت کروں، میں آپ پہ غیرت کر سکتا ہوں؟ محترم حضرات، یہ ہے فاروق اعظم کا مقام، یہ ہے آپ کی عظمت کہ آقا علیہ السلام نے اس قدر آپ کی شان بیان کی اور آپ کی عظمت بیان کی۔ ایک موقع پر ایسا ہوا، حضرت انس بن مالک راوی ہیں کہ ایک دن آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ آج کس نے جنازہ پڑھا ہے؟ حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے۔ میرے آقا نے فرمایا آج تم میں سے کس نے مریض کی مزاج پرسی کی یعنی کہ عیادت کی ہے؟ حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے۔ تو میرے آقا نے پوچھا کہ آج آپ میں سے کس نے صدقہ کیا ہے؟ فاروق اعظم عرض کرتے یا رسول اللہ میں نے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ یہ بتاؤ آج تم میں سے کون روزے سے ہے، کون روزے سے ہے؟ فاروق اعظم نے عرض کیا یا رسول اللہ میں روزے سے ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ یہ بتاؤ
جب یہ سارے سوالات میں نے آقا نے پوچھے، روزے کے متعلق، جنازے کے متعلق، مریض کی عیادت کے متعلق سارے سوالات پوچھے مختلف، تو فاروق اعظم نے ہر سوال کے جواب میں یہ عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے اس موقع پر میرے آقا نے فرمایا کہ عمر کے لیے جنت واجب ہو گئی ہے۔ محترم حضرات، اس حدیث سے پتہ کیا چلا؟ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو میرے آقا نے جنتی تو قرار دیا، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ عمر پہ جنت واجب ہو گئی ہے۔ اور ویسے بھی میرے آقا نے آپ کو جنت کی بشارت عطا فرمائی تھی، میرے آقا نے بشارت عطا فرمائی تھی، اور جب عشرہ مبشرہ میں آپ شامل ہیں۔ لیکن یہاں پر جس چیز اور ایک پہلو جو ہے کہ آپ ہر معاملے میں، نیکی کے معاملے میں، فرائض کے معاملے میں، اخلاقیات کے معاملے میں، حقوق العباد کے معاملے میں پتہ چلا کہ فاروق اعظم اس قدر پہل کرتے تھے، کہیں پیچھے نہیں رہتے تھے۔ جنازے کے معاملے میں بھی آپ پہل کرتے تھے، مریض کی عیادت کے معاملے میں بھی، صدقہ کرنے میں، روزہ رکھنے میں، ہر معاملے میں فاروق اعظم آگے تھے۔ یہ ہے آپ کا تقویٰ، یہ ہے آپ کی پرہیزگاری، یہ آپ کی انسانیت سے محبت، یہ ہے آپ کا اخلاق، یہ ہے حقوق العباد پر عمل کرنا۔ محترم حضرات، اس لیے تو میرے آقا نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ راوی آقا علیہ السلام نے فرمایا، عمر بن خطاب جو ہیں یہ اہل جنت کا چراغ ہیں، اہل جنت کا چراغ ہیں۔ محترم حضرات، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا اتنا بڑا مقام ہے، یہاں تک آپ یہ دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت انس بن مالک راوی روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ میرے رب نے تین باتوں میں میری موافقت فرمائی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کاش فاروق اعظم نے 3 باتیں عرض کی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، تو جو 3 باتیں عرض کی ہیں، رائے دی اور عرض کیا، اس کے بدلے اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل کر دی، وہ احکام آ گئے۔ کون سی؟ ایک تو فاروق اعظم نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کاش کہ مقام ابراہیم کو ہم نماز کی جگہ بنا لیں، مقام ابراہیم کو ہم نماز کی جگہ بنا لیں۔ بس فاروق اعظم کا یہ عرض کرنا تھا، قرآن کی آیات کا نازل ہونا تھا، قرآن کی آیات نازل ہوگی۔ اسی طرح فاروق اعظم نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ جو خواتین ہیں بغیر پردے کے، یا رسول اللہ کاش کہ ایسا ہو جائے کیونکہ خواتین پردہ ہو جائے، کیونکہ یہاں نیک بد ہر طرح کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تاکہ یہ پردے کا معاملہ ہو جائے۔ بس فاروق اعظم کا رائے دینا تھا، پردے والی آیات قرآن کی آ گئی۔ اسی طرح ایک اور بات کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک اور موقع پر کیا فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج محترات نے آپ پر غیرت کھاتے ہوئے جمع ہوئی، اور تو میں نے ان سے کہا، فاروق اعظم فرماتے ہیں، میں نے ان سے کہا اگر وہ تمہیں طلاق دے دیں تو عجب نہیں کہ ان کا رب انہیں تم سے بہتر ازواج عطا فرمائے آقا علیہ السلام کو۔ بس فاروق اعظم کا یہ فرمانا تھا، سورہ تحریم کی آیات نازل ہوگی۔ محترم حضرات، اس سے کیا پتہ چلا کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا یہ مقام ہے کہ آپ اگر کوئی رائے دیتے تو قرآن کی آیات نازل ہو جاتی، قرآن کی آیات نازل ہو جاتی۔ محترم حضرات، یہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا مقام تھا۔ اب اگر آپ اس حوالے سے دیکھیں، خاص طور پر جب آپ نے اسلام قبول کیا، اور فاروق اعظم وہ ہستی ہیں جن کو آقا علیہ السلام نے مانگا ہے، آقا علیہ السلام نے مانگا ہے۔ آقا علیہ السلام نے باقاعدہ اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی کہ الہ العالمین، ان 2 شخصیات میں سے مجھے ایک عطا فرما، یا تو ابو جہل یا فاروق اعظم۔ تو پھر آقا علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، اللہ تعالیٰ نے میرے آقا کو فاروق اعظم عطا فرمائے۔ اور جب فاروق اعظم نے اسلام قبول کیا، زمین والوں نے تو خوشیاں منائی، آسمان پر فرشتوں نے بھی خوشیاں منائی ہیں، یہ حدیث میں آتا ہے۔ اور یہاں تک فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے پر آپ کو پتہ ہے کہ کفار نے کہا کہ آج آدھا کفر ٹوٹ گیا۔ ایک فاروق اعظم کے اسلام قبول کرنے پر
اسلام کو اتنی بڑی طاقت ملی کہ آپ یوں سمجھے کہ ایک فاروق اعظم نے اسلام نہیں قبول کیا، آدھے کفر نے اسلام قبول کیا، کہ جب فاروق اعظم عالم کفر میں تھے آپ کی اتنی پاور تھی کہ کافروں سے ٹوٹ کر جب آپ مسلمانوں کے صف میں آئے تو کفر کو اتنا بڑا نقصان ہوا کہ آدھا کفر ٹوٹ گیا۔ یہ تھی فاروق اعظم کی پاور۔ اور محترم حضرات، اس لیے تو اعلیٰ اعلان تبلیغ کرنا، خانہ کعبہ میں نماز پڑھنا، یہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد، حالانکہ پہلے مسلمانوں کی تعداد 39 تھی، جب فاروق اعظم نے اسلام قبول فرمایا تو آپ کی تعداد 40 تھی۔ اور جب آپ کفار کے صف میں تھے بھی آپ بہت بڑے بہادر تھے، آپ اسلام کے مقابلے میں لڑتے تھے، لیکن جب آپ نے اسلام قبول فرمایا، اس لیے تو جب آپ کی بہن نے اسلام قبول کیا آپ نے اپنی بہن کو بہت مارا، لیکن بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے میرے آقا کی دعا قبول فرمائی تو آپ فاروق اعظم حضور کی بارگاہ میں آئے، میرے صحابہ کرام حیران ہو گئے، کیونکہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بہت پاورفل تھے۔ صحابہ کرام یہ سمجھنے کہ یہ لڑنے کے لیے آئے ہیں، میرے آقا نے فرمایا ان کو آنے دو، یہ خود نہیں آئے، بلائے گئے ہیں۔ تو پھر فاروق اعظم نے اسلام قبول فرمایا، اور پھر اللہ نے آپ کو یہ مقام دیا کہ میرے آقا نے فرمایا کہ عمر بن خطاب کی زبان کو اللہ تعالیٰ نے حق کا ترجمان بنا دیا ہے۔ عمر بن خطاب کی زبان کو میرے آقا کا یہ فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حق کا ترجمان بنا دیا ہے۔ محترم حضرات، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے میرے آقا کے زمانہ میں غزوہ بدر ہو، غزوہ احد ہو، غزوہ خندق ہو، غزوہ خیبر ہو، غزوہ حنین ہو، جتنی بھی اسلام کی مشہور جنگیں ہوئی سب جنگوں میں فاروق اعظم نے حصہ لیا ہے، جرأت اور بہادری کے ساتھ شجاعت کے جوہر دکھائے ہیں، یہ آپ کا مقام ہے۔ اور پھر آپ کی سادگی کا عالم آپ یہ دیکھیں، سادگی کا عالم یہ تھا کہ سارے سال میں ایک جوڑے پہ آپ اتفاق کرتے تھے، پیوند لگے کپڑے آپ پہنتے تھے، بیت المال سے آپ یعنی کہ 2 درہم آپ وظیفہ لیتے تھے، اور اپنی رہائش کے لیے فاروق اعظم کا کوئی خاص مکان نہیں تھا، یعنی کہ یہاں تک کہ مدینہ اور مکہ پاک کے یعنی کہ مدینہ عالیہ کے بیر درختوں کے نیچے اینٹ سر نیچے رکھ کر سوتے تھے، اور یہاں تک کہ کیسر روم کے جب وفد آتے تھے پوچھتے تھے کہ امیر المومنین کہاں ہے، پتہ چلتا کہ فاروق اعظم اینٹ رکھ کر سر کے نیچے سوئے ہوئے درختوں کے نیچے۔ یہ آپ کی سادگی کا عالم تھا۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ اگر آپ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آپ کو سیرت و کردار کی بلندی دیکھیں تو بلندی کا عالم یہ تھا کہ برسر عام ہر شخص کو آپ ہر بات پوچھتے تھے، یہ نہیں کہ چھپ کر، خاص طور پر جو حکمران تھے جن کی ڈیوٹیاں ہوتی تھی سر عام ان سے پوچھ گچھ کرتے تھے، ساری رات فاروق اعظم رضی اللہ عنہ گشت کرتے تھے، یہ دیکھتے تھے کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کوئی پیاسا تو نہیں ہے، کوئی ضرورت مند تو نہیں ہے۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں کا آپ بوجھ اپنے کاندھوں پہ خود اٹھاتے تھے، بیت المال سے سامان اٹھا کر ضرورت مند لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی آپ کے قول اور فعل کا عملی نمونہ ہے، دوسروں کو ہمیشہ آپ نے راحت پہنچائی۔ آپ کا معمول تھا کہ آپ مساوات، ایثار، خلوص اور ہمدردی کا ہمیشہ جذبہ رکھتے تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اہل بیت سے اس قدر پیار کرتے تھے، ازواج محترمات اہل بیت سے پیار کرتے تھے، اور اس قدر آپ ادب کرتے تھے۔ بیت المال سے جب آپ نے وظائف مقرر کیے تو آپ نے حسنین کریمین سے کے جو وظائف تھے اپنے صاحبزادوں سے دگنے کیے۔ آپ کے بیٹے نے کہا حسنین کریمین تو بچے ہیں، آپ ان کو ڈبل دے رہے ہیں اور مجھے سنگل دے رہے ہیں، میں تو تلوار اٹھا کر لڑنے والا ہوں۔ فاروق اعظم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جاؤ ذرا حسنین کریمین کو جو بابا ہیں ان جیسا اپنا بابا لاؤ، حسنین کریمین کی جو ماں ہیں ان جیسی اپنی ماں لاؤ، حسنین کریمین کا جو نانا ہے ان جیسا اپنا نانا لاؤ۔ تو یہ بات فاروق اعظم نے اپنے بیٹے سے کی ہے، اپنے بیٹے سے، یعنی اپنے بیٹے کو 500 درہم دیتے تھے، حسنین کریمین کو 1000 درہم دیتے تھے۔ ایک دفعہ آپ نے حسنین کریمین کے لیے کپڑے منگوائے، یمن کے قاضی کو حکم دیا
ان شہزادوں کے بالکل شان کے مطابق جوڑے تیار کروائیں، لیکن ایک دفعہ ایسا وہ جوڑے فٹ نہیں آئے، آپ نے پھر دوبارہ آرڈر کیا کہ ان کے ناپ کے مطابق، ان کی شان کا مطابق جوڑے آنے چاہیے۔ محترم حضرات، یہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا مقام تھا، اور پھر اس لیے تو یہ ان کا مقام ہے کہ میرے آقا نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو فاروق اعظم ہوتے۔ آپ کی جو صلاحیتیں ہیں، جو آپ کی عظمتیں ہیں، اللہ اکبر، یہ آپ کا مقام تھا کہ جب آپ امیر المومنین تھے کسی کی جرأت نہ ہوتی کہ مسجد نبی میں نماز پڑھنے نہ آتا، شرعی عذر کے بغیر اگر کوئی جماعت میں شامل نہ ہوتا آپ پوچھ گچھ کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ جائزہ لیتے تھے، اور جہاں جہاں جس کی ڈیوٹی تھی ان کا جائزہ لیتے تھے۔ آپ نے عدل و انصاف کے لیے شرعی عدالتیں قائم کی، ملک کے قوم کے لیے ذرائع آمدنی جو تھی اس پر آپ سخت نگرانی کرتے تھے، اسلامی سلطنت کا ایک پیسہ آپ ضائع نہیں کرتے تھے، ہر علاقے کی آمدنی کا باقاعدہ آپ حساب رکھتے تھے، وہاں کا جو حاکم تھا اور باقاعدہ اس آمدنی کا بیت المال کا جو حساب کتاب تھا اس کو ذمہ دار ٹھہرایا کہ تو نے حساب کتاب دینا ہے۔ بیت المال کا جو حساب کتاب تھا ذاتی طور پر اس کو دیکھتے، اور فرمایا اس محکمے کے کام کرنے والے جتنے بھی لوگ تھے ان کی امانت و دیانت کا خیال رکھتے، اور ہر ضرورت مند کی ضرورت پیش کرتے، یعنی کہ پوری کرتے۔ فاروق اعظم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ طویل سفر کرتے، عوام الناس کے جو معاملات تھے ان کو دیکھتے۔ ایک مرتبہ مصر کا جو حاکم تھا اس کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ وہ بڑا نفیس لباس پہنتا ہے، فاروق اعظم نے اس کو بلوایا اور یہ پتہ چلا کہ نفیس لباس پہنتا ہے اور دروازے پر کوئی بندے کی ڈیوٹی لگائی ہو اپنے پروٹوکول کے لیے۔ فاروق اعظم نے اس کو اس عہدے سے ہٹا کر حاکم کو کہا کہ تو بکریاں چرا، تو اس عہدے کا لائق نہیں ہے، تو بکریاں چرا۔ کاش کہ فاروق اعظم اب آ جاتے۔ یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں ان کو گریبان سے پکڑ کر کھینچتے زمین پر ڈالتے اور جوتے مارتے۔ یہ جو ہمارے پاکستان کا حشر ان بدبخت لوگوں نے کر دیا ہے، تمام سیاستدانوں کی بات کر رہا ہوں، ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہا، اس لیے کہ یہاں مختلف پارٹیاں بیٹھی ہوتی ہیں۔ محترم حضرات، یہ فاروق اعظم کا مقام تھا کہ آپ اس قدر عدل و انصاف کے منبع تھے۔ تو محترم حضرات، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو جو زندگی ہے، جو آپ کی عظمت ہے، ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے، اور اس کی آپ فاروق اعظم کی زندگی کو پڑھنا چاہیے کہ فاروق اعظم کا کتنا بڑا مقام تھا، آپ نے کس قدر اسلام کے لیے محنت کی، اور آپ پر جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ شہادت کی موت کے لیے دعا کی، اور میرے آقا جب احد کے پہاڑ پر تشریف لے گئے اس موقع پر میرے آقا نے فرمایا اے پہاڑ رک جا، تجھ پہ ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، اور میرے آقا نے فرمایا دو شہید ہیں۔ وہ دو شہید کون تھے جو میرے آقا کے ساتھ کھڑے تھے؟ ایک حضرت عمر فاروق تھے، ایک حضرت عثمان غنی تھے۔ فاروق اعظم کی شہادت سے پہلے میرے آقا نے احد کے پہاڑ پر، یہ نگاہ مصطفیٰ کا کمال ہے کہ میرے آقا نے بتا دیا کہ فاروق اعظم شہید ہے۔ تو سیرت کے آئینے میں اگر دیکھا جائے فاروق اعظم کی زندگی کو اگر جائزہ لیا جائے تو آپ خوف خدا، اطاعت رسول، خدمت خلق، عظمت اسلام، وقار انسانیت، احتساب نفس، جہاد اکبر، نظم و ضبط، قوت و فیصلہ، بلند ہمتی اور اخلاص و عمل، اصلاح معاشرہ، اور فرمائے کہ فقر و استغنا، یقین محکم، اور اس کے بعد رشد و ہدایت، ایثار و مروت اور جرأت و شجاعت، یہ تمام کی تمام چیزیں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی زندگی میں پائی جاتی ہیں۔ تو فاروق اعظم کا بہت بڑا مقام ہے، عظمت ہے، شان ہے۔ یکم محرم کو حضرت امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ اس مناسبت سے میں نے چاہا کہ آج فاروق اعظم کی جو زندگی ہے، جو آپ کی سیرت ہے، اس پر بات کی جائے، آپ کے فضائل پر بات کی جائے، مختلف حدیثوں سے، قرآنی آیات سے، اور آپ کے جو فضائل مناقب ہیں، آپ کی زندگی کو مختلف پہلو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے حضرت امام حسین پہ بات کریں گے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟